نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المبین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے کچھ عرض و معروف سے قبل مکے کے سردار، مدینے کے تاجدار جناب احمد مصطفیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری مقدس بارگاہ میں درود السلام پیش کرے، پڑھے با آواز بلند اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد علیہ وآلہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی بہت ہی مشہور اور معروف آیت پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ رب قدیر ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان شریف میں ہے کہ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ اس آیت کا مفہوم میں سیدھے راستے پر چلنے کا حکم دیا گیا ہے، لیکن آج انٹرنیٹ کا دور ہے، فیس بک اور واٹس ایپ کا دور ہے۔ لوگ تمام کتابیں لکھنے والے کتابیں لکھ رہے ہیں، تمام واٹس ایپ پر، یوٹیوب پر تمام بیانات لوگ دے رہے ہیں، لوگ سن رہے ہیں، تمام تحریریں لکھی جا رہی ہیں، لوگ پڑھ رہے ہیں۔ حضرات محترم، مجھے بھی ایک تحریر موصول ہوئی، میں نے بھی اس کی تحقیق کی۔ مجھے معلوم چلا کہ ایک واقعہ ہے جو عالم اسلام میں بہت تیزی سے واٹس ایپ کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے، انٹرنیٹ کے ذریعے لوگوں تک پہنچایا جا رہا ہے، اور خطیب بھی اس واقعے کو اپنی تقاریر کا موضوع بنا رہے ہیں۔ حضرات محترم، وہ واقعہ موضوع ہے، وہ مستند تمام صحیح حدیثوں میں موجود نہیں ہے۔ میں آپ کے سامنے ڈسکرپشن میں ایک واقعہ لکھ رہا ہوں۔ مذکورہ واقعہ کسی بھی مستند صحیح یا ضعیف سند سے کہیں بھی منقول نہیں، بلکہ شیعوں کی کتاب میں منقول ایک غیر مستند واقعہ کو موجودہ زمانے کے خطبہ نے یہ شکل دی ہے، لہٰذا اس واقعے کو نسبت حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف کرنا اور پھیلانا درست نہیں ہے۔ شیعہ کے عالم نے ایک کتاب لکھی جس کا نام دعائم الاسلام، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 323 ہے۔ حضرات محترم، میں آپ کے سامنے ایک واقعہ بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں جو کہ من گھڑت ہے، جو کہ جھوٹ ہے، کسی بھی حدیث شریف میں موجود نہیں ہے، کوئی بھی مستند عالم نے اس کو اپنی کتاب میں نہیں لکھا۔ حضرات محترم، یہ شیعوں کی کتابوں کا واقعہ ہے، اور آج اہل سنت والجماعت کے چند افراد اس کو واٹس ایپ پر، فیس بک پر شیئر کر رہے ہیں۔ حضرات محترم، اور الحمدللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ لکھ رہے ہیں۔ حضرات محترم، یہ واقعہ جھوٹا ہے۔ آئیے جانتے ہیں اس واقعے کے اندر کیا موجود ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مدنی دور میں جب وہ مدینہ ہجرت کر چکے تھے، تب کسی گستاخ شاعر نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان کے خلاف گستاخانہ اشعار لکھے تھے۔ اصحاب نے اس گستاخ شاعر کو پکڑ کر بوری میں بند کر کے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے پھینک دیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حکم دیا اس کی زبان کو کاٹ دیا جائے، اس گستاخ شاعر کی زبان کو کاٹ دیا جائے، اور جاؤ اس کی زبان کو کاٹ دو۔ تاریخ لرز گئی۔ مکہ میں موجود جو لوگ پتھر مارتے تھے ان لوگوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معاف فرما دیتے تھے۔ تاریخ لرز گئی۔ مکہ میں جو پتھر مارنے والوں کو معاف کر دیتے تھے، کوڑا کرکٹ پھینکنے والی کی تیمارداری کرتے تھے،
انہیں مدینے میں آ کے آخر ہو کیا گیا ہے؟ بعض صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کی زبان کاٹنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں، کیا میں سعادت حاصل کر لوں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں نہیں تم نہیں۔ آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا اس کی زبان کاٹ دو، جاؤ آئے علی جاؤ اس کی زبان کاٹ دو۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بوری اٹھا کر شہر سے باہر نکلے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا جا کر میرا اونٹ لے آئے۔ اونٹ لایا جاتا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اونٹ لے کر اور وہاں سے چل دیے اور اس بوریوں کو لے کر چل دیے، اور ایک جنگل بیابان میں جانے کے بعد اس بوری کے گھٹا کو اس بوری کو کھول دیتے ہیں اور شاعر کو باہر نکال کر کے اس کو 2000 درم اس کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں اور اس اونٹ کو بھی کھول دیتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں تم اس اونٹ سے چلے جاؤ، کہیں دور چلے جاؤ، تم بھاگ جاؤ، ان کو میں دیکھ لوں گا۔ اب جو لوگ تماشا دیکھنے آئے تھے حیران رہ گئے کہ یا اللہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے تو رسول اللہ کی نافرمانی کر دی ہے۔ آپ کے پاس شکایت لے کر، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پاس شکایت لے کر کے پہنچ گئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کہا تھا زبان کاٹ دو، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس گستاخ شاعر کو 2000 درم دیے اور آزاد کر دیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے اور فرمایا اے علی میری بات سمجھ گئے، فرمانے لگے کہ مولا علی تو میری بات سمجھ گئے، افسوس ہے کہ تمہاری سمجھ میں نہیں آئی۔ وہ لوگ پریشان ہو کر یہ کہتے چل دیے کہ یہی تو کہا تھا کہ زبان کاٹ دو، علی نے تو کاٹی ہی نہیں۔ اگلے دن صبح فجر کی نماز کو جب گئے تو کہا کیا دیکھتے ہیں کہ وہ شاعر وضو کر رہا ہے اور پھر مسجد میں جا کر جیب سے ایک پرچہ نکال کر کہتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے اور کہتا ہے حضور آپ کی شان میں میں نے نعت شریف لکھی ہے اور میں لکھ کر کے لایا ہوں۔ اور یوں ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گستاخی رسول کی گستاخی زبان کو کاٹ کر اسے محبت رسالت والی زبان میں تبدیل کر دیا۔ حوالہ شیعہ کی کتاب دعائم الاسلام جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 323۔ مذکورہ واقعات کسی بھی مستند صحیح یا ضعیف یا سند سے کہیں بھی منقول نہیں ہے، بلکہ شیعوں کی کتاب میں منقول ہے۔ ایک غیر مستند واقعے کو موجودہ زمانے کے خطبہ نے یہ شکل دی ہے، لہذا اس واقعے کی نسبت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف کرنا اور پھیلانا درست نہیں ہے۔ حضرات محترم، میں نے آپ کے سامنے یہ واقعہ بیان کیا ہے، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ مولا علی کی شان کیا تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا تھا کہ زبان کاٹ دو، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہ مانا، نافرمانی کی، بلکہ اپنے علم سے اس گستاخ شاعر کی زبان کو محبت رسول نے بدل دیا ہے۔ یہ بتانا چاہ رہے ہیں شیعہ کے عالم اس کتاب میں لکھتے ہیں کہ 2000 دلم بھی دے دیا اور بھگا دیا اور کہا جاؤ چلے جاؤ۔ حضرات محترم، یہ واقعہ بالکل درست نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ من گھڑت ہے، اور آج کے خطیب، آج کے کچھ کم علم رکھنے والے لوگ اس واقعوں پر سبحان اللہ الحمدللہ کہہ رہے ہیں۔ حضرات محترم، میں آپ سے بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ دور فتنے کا دور ہے۔ اس دور میں تمام لوگ انٹرنیٹ میں جوجے ہوئے ہیں، تمام لوگ انٹرنیٹ پہ لگے ہوئے ہیں، کوئی یوٹیوب پر تقریر سن رہا ہے، کوئی انٹرنیٹ پر واقعات کو پڑھ رہا ہے، تمام کتابیں چھاپی جا رہی ہیں۔ حضرات محترم، آپ اہل سنت والجماعت کے تمام معتبر عالموں سے رابطہ قائم کرے اور امام صاحب سے ملے، اپنے قریبی مسجد کے اہل سنت والجماعت کے امام صاحب سے ملے اور مفتی صاحب سے ملے اور اس واقعہ کو دکھائیں کہ یہ واقعہ بھیجا جا رہا ہے۔ حضرات محترم، یہ واقعہ کسی بھی کتاب میں موجود نہیں ہے۔ میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ اس طرح کے واقعے سے بچے۔ آج میرے سامنے آ گیا تو میں نے آپ کو بتا دیا ہے، آگے اور بہت سارے واقعات لوگ لکھ رہے ہیں، میں کہاں تک لوگوں کو بتاؤں گا۔ اور میں گزارش کرتا ہوں اہل سنت والجماعت کے معتبر عالموں سے کہ اگر اس طریقے کے واقعہ ان کے سامنے آیا کریں تو خدارا اپنے حساب سے اس کا رد کر کے، اس واقعے کو بیان کر کے یوٹیوب میں اور فیس بک میں، واٹس ایپ وغیرہ میں ضرور بھیج دیا کریں تاکہ لوگ اس سے اجتناب۔ تو حضرات محترم، آپ کے سامنے میں اس واقعے کو بیان کر چکا اور میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ آج
تمام واٹس ایپ گروپوں میں، تمام فیس بک میں آئیڈیوں پر اور تمام جو ہے یوٹیوب پر تمام گمراہ کن جو ہے واقعے لوگ بیان کر رہے ہیں، تمام غیر عالم تقریر کر رہے ہیں۔ حضرات محترم اس طرح کے واقعات سے بچیں، خود بھی بچیں، دوسروں کو بھی بچائیں، اور اس کو شیئر کریں، خوب شیئر کریں تاکہ لوگ اس واقعے سے بچیں۔ حضرات محترم میں آپ کے سامنے بتانے کی کوشش کر رہا تھا کہ تبھی تو اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت ارشاد فرماتے ہیں کہ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے رائے خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ حضرات محترم جب اہل سنت والجماعت کے معتبر عالم کا آپ دامن تھام لیں گے، تمام علماء سے جڑ جائیں گے، تو شیطان آپ کو کبھی شکست نہیں دے گا اور کبھی بھی اس طرح کے واقعات سے آپ گمراہ نہیں ہوں گے، کیونکہ آپ کے ساتھ عالموں کی جماعت ہوگی، اور جب عالموں کی جماعت ہوگی تو آپ ان سے رابطہ قائم کریں گے اور اس طرح کے واقعات کو بتائیں گے تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ یہ واقعات بالکل بھی درست نہیں ہیں۔ حضرات محترم اعلیٰ حضرت تبھی تو ارشاد فرماتے ہیں سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والے جاگ تو رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے۔ حضرات محترم آپ کے سامنے میں نے بیان کر دیا ہے، اس کو دوسروں تک پہنچائیے اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے مشن پر لگے رہیے۔ یہ حضرات محترم اعلیٰ حضرت کے مشن پر قائم رہو گے تو کبھی انشاءاللہ گمراہ نہیں ہوگے، کبھی پریشان نہیں ہوگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ بیان کرنے میں کوئی غلطی خامی ہو گئی ہو اسے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما